وقت کی کمی ہے اور بیسیوں حضرات نے آپ لوگوں سے گفتگو شنید کرنی ہے، تو آپ لوگ اپنے دل کے کان کھول لیجیے اور غور سے سنیں اور اپنے دل پہ ان باتوں کو لکھ لیجیے اور اس پر عمل کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج آپ جو ادھر سے سیکھ کے جائیں گے، قیامت کے لیے پوچھا جائے گا کہ تم کو تو یہ سب پتا تھا لیکن تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے تیاری کس لے، بڑی ذمہ داری ہے، بڑی رسپانسبلٹی ہے ہم سب کی۔ تو آئیے آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ I will change myself، کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا اور دوسروں کو بدلوں گا قال اللہ وقال رسول کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور اس ریاکاری کے زمانے میں، شہرت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری اور شہرت کی بھوک سے بچائے اور اخلاص میں بھی اخلاص کی توفیق دے، کیونکہ خدا کی قسم سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اخلاص، للہیت، تقوی، پرہیزگاری سب سے مشکل، لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، کیا کہتے تھے؟ الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، یا اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے، یہ ساری دنیا مجھے نہ جانے، صرف تو جاننے کے لیے کافی ہے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ آپ لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے غور سے سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، کیونکہ سب سے سخت محاسبہ کہنے والے کا ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس میں تم خود عمل نہیں کرتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو میں آ کے بڑا سنا رہا ہوں، کل کو مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے خود عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفلوں میں رونقیں، رونقوں کو مل گئی تیرے نقش منزلیں، تم وطن کی شان ہو، باز کی اڑان ہو، آندیاں روک دے وہ کوئی چٹان ہو، ساتھ کو سنی کے ساتھ کو امی کے دلوں کو چلیے قافلے کے تو جمان ساتھ دے تو مان دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انرجی لیول مینٹین ہے۔ تو ابھی آپ نے محترم بھائی سیف اللہ ثناء اللہ کی بات سنی اور انہوں نے جو ایک بہت اچھا پوائنٹ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا کوئی انسٹاگرام پہ تو کیا اس کی حقیقت کو، اس کے ٹروتھ کو دیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس میں کتنے لائکس ہیں، کتنے کمنٹس ہیں، اور یہ جو یارڈ سٹک ہے کسی بھی چیز کو پرکھنے کی، وہ آج کل مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے اس ٹائم میں کہ جب انفارمیشن اور نوائز کا فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح پرکھیں، کیا وہ سائنٹیفک کنٹینٹ ہو، خواہ وہ سیاسی کنٹینٹ ہو، خواہ وہ دینی کنٹینٹ ہو۔ تو دینی کنٹینٹ رکھنے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا اچھا طریقہ دے دیا ہے، قرآن، جس طرح انہوں نے فرمایا، سننا، احادیث، سلف۔ لیکن جو اس کے علاوہ باقی کے کنٹینٹ ہے، جو سائنٹیفک کنٹینٹ ہے، ایجوکیشنل کنٹینٹ ہے، ریلیجیس کنٹینٹ ہے، اس کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ بیلنس
افیکٹو اور مؤثر یوتھ نوجوان. تو یہ جو بیلنس کو ڈیولپ کرنا ہے یہ سب سے مشکل اور سب سے حکمت والا کام ہے. اسی لیے آج ہم نے آپ کے سامنے اس طرح کے یوتھ لیڈرز کو ہم لے کے آئے ہیں, اس طرح کی شخصیات کو لے کے آئے ہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو پرکھیں اور کس طریقے سے ہم ان چیزوں کا اظہار کریں کہ ہم نے کس پہ کتنا بلیو کرنا ہے, ہم نے کس کو کتنا وزن دینا ہے. تو اس کے بعد جو ہمارے اگلے اسپیکر ہیں وہ ہے فرحان صدیقی صاحب, اور یہ ماشاءاللہ ایک ریلیجیس اسپریچول کاؤنسلر بھی ہیں, اور یہ آئیں گے اور آ کے ہمیں گائیڈ کریں گے, ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح ایک بیلنس اور افیکٹو لائف کو لیڈ کرنا ہے, ہم نے کس طرح بیلنس کرنا ہے دین میں اور دنیا میں, ہم نے کس طرح بیلنس کرنا ہے سیاست میں اور ایجوکیشن میں. تو محترم جناب فرحان صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم اسکواڈ سے مل کے جیسے کہ ابھی عبدالرحمٰن بھائی سے بات ہو رہی تھی کس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تو جو عنوان انہوں نے دیا ہے کہ بیلنس اور افیکٹو یوتھ کیسے بنائی جائے, تو ویسے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ تھیوریز ملیں گی, لیکن 4 ورڈز ہیں جو کہ قرآن حدیث سے ایکسٹریکٹ ہم کرتے ہیں, اور اگر ان الفاظ پہ اگر آپ محنت کریں تو امید ہے کہ یہ ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک سلوگن ہے, وہ کہتے ہیں کہ you need rock to rock the society. Rock means R-O-C-K. The first letter R. R stands for relevance. ابھی جیسے ایک بات ہو رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اسپیشلی وہ ایک طبقہ جو کہ دین پڑھ رہا ہے اور وہ طبقہ جو کہ دنیا کے معاملات دیکھ رہا ہے, تو یہ پولرائزیشن بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ریلیونس ہے وہ کم سے کم دکھائی دیتی ہے, اور سوسائٹی میں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ دین کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ یوتھ کو ریلیٹیبل لگے. مطلب میں اپنی بات کروں آپ کو, جب میں یہ دین پڑھنا سٹارٹ ہوا تھا تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ دین پڑھنے گئے. اب جب دین پڑھنے جاتے تھے تو الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی, تو سٹارٹ ہی ہو کر دانوں سے ہوتے تھے, ضربا ضربا ضربو ضربت, جو آپ لوگ جانتے ہیں, اور اس طرح اصول الفقہ اصول الحدیث. تو وہ ٹرمینالوجیز ایسی تھی کہ وہ ریلیونس جو تھی نا وہ بہت مشکل فیل ہوتی تھی. تو یہ جو ریلیونس ہے یہ اتنی اہم چیز ہے افیکٹونیس کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق ڈیل کرو. تو یہ بیسیکلی ریلیونس ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو رہی ہے, اور یہ مسلمین اسکواڈ کا بھی یہ ویژن تھا کہ ایسے اسکالرس کو بلایا جائے, ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو یوتھ میں بات ایسی کر سکے کہ یوتھ ریلیٹ کر سکے. اب مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو اپنے ساتھ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, اس کو مختلف جو کنٹمپریری فتنے ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اس کو جینڈر انٹریکشن پہ اس کی پوری ایک تربیت ہے جو اس کو چاہیے, اس کو ایک پوری تربیت چاہیے ٹو سلیکٹ اے اسپاؤس, کیونکہ اب وہ دور رہ نہیں گئے کہ بس جو ہے نا وہ بغیر مطلب کچھ پتہ نہیں تھا, اور جیسے ہمارے بڑوں کے رشتے ہوتے تھے, اب وہ یوتھ ایسی رہی نہیں, ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو گیا, اور سائیکولوجیکل جو ڈائیورژنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس لیے ریلیونس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر دین کو ہم ریلیٹیبل کر کے بیان نہیں کریں گے, قرآن و حدیث کو اگر ہم یوتھ کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان نہیں کریں گے, تو کبھی بھی ہمارے اندر افیکٹونیس نہیں آ سکتی. تو افیکٹونیس کے لیے ضروری ہے کہ ریلیونس ہو. اب مثال کے طور پہ چاہے کوئی کتنی
لیکن اگر وہ چائنیز میں ہو تو آپ میں سے کس کو سمجھ آئے گا؟ وہی جس کو چائنیز آتی ہوگی، تو بہت کم پرسنٹیج ہے. تو ریلیونس کے بغیر جتنا مرضی اچھا کانٹینٹ ہو، جتنا مرضی دین کا علم ہو، اگر ریلیونس نہیں ہے تو آپ افیکٹونیس کریٹ نہیں کر سکتے. اور سیکنڈ لیٹر او، آر او، تو او فار آرتھوڈاکسی. بیسیکلی آرتھوڈاکسی جو ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کو عمومی طور پہ اتنے اچھے معنوں میں نہیں دیا جاتا، لیکن یہ جو آرتھوڈاکسی ہے اس کے بغیر بھی روحانیت اور افیکٹونیس نہیں کریٹ ہو سکتی. مثال کے طور پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب روم کے دربار میں گئے ہیں تو اب کھانا کھا رہے ہیں تو ایک لقمہ گرتا ہے اور سنت ہے کہ اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے ہیں. تو ایک صحابی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ایسے گولی ماری، یار کیا کرو، دیکھو اتنے لوگ ہیں تم کیا کرو. تو لیکن وہ اتنے کور ہارٹیڈ تھے کہ انہوں نے کہا اتدرون کو سنت حبیبی، ان لوگوں کے لیے میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں. یہ وہ آرتھوڈاکسی تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ایسی انٹریکشن، ایسی کور بانڈنگ تھی کہ وہ کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے. جب ہم ریلیونس پر جائیں اور اپنی آرتھوڈاکسی کو ہی گوا دیں تو اس کا مطلب کہ ہماری مثال اس شاخ کی جیسی ہوگی کہ جو چاہے جتنی مرضی سرد و شاداب ہے